شہد کیسے بنتا ہے؟ تمام مکھیوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا انہی کارکن مکھیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہی مکھیاں چھتوں سے پھولوں کے رس کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ مکھیاں مختلف پھولوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور پھولوں کی اندرونی سطح پر موجود ہلکی مٹھاس کو اپنی زبان سے رگڑتی ہیں۔ اس رگڑ کے نتیجے میں مٹھاس زبان پر منتقل ہو جاتی ہے اور یہ مٹھاس مکھی کے معدہ نما تھیلی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ مختصر تھیلی پھولوں کے رس سے بھر جاتی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر یہ مکھی پھولوں کے زرِ گل کو اکٹھا کر کے اپنے پچھلے پاؤں میں موجود قدرتی ٹوکریوں کو بھر لیتی ہے۔ مکھی اس تمام کارروائی کے بعد اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہے۔ چھتے میں پہنچتے ہی مکھی موم کے ایک خانے میں گھس جاتی ہے اور زرِ گل کو گوداموں میں منتقل کر دیتی ہے۔ اسی اثناء میں پھولوں کا رس جو معدہ نما تھیلی میں جمع ہوتا ہے، کئی کیمیائی تبدیلیوں کے بعد شہد کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس شہد کو گوداموں میں محفوظ کر کے موم سے سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ موسم سرما میں مکھیاں اس شہد کو اپنے استعمال میں لا سکیں۔ لیکن حضرت انسان مکھیوں سے نظر بچا کر لے اڑتے ہیں اور بیچاری مکھیاں شہد کی اس چوری کے بعد پھر اسی مستعدی اور محنت سے شہد بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نر مکھیاں نہایت کاہل ہوتی ہیں۔ یہ ملکہ کے شوہر کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ جب ملکہ بالغ ہو جاتی ہے تو اپنے چھتے سے اڑتی ہے۔ نر مکھیاں فوراً اس کے تعاقب میں اڑتی ہیں اور ان میں سے ایک نر مکھی ملکہ کو حاملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سیکس کے علاوہ نر مکھیاں کوئی کام نہیں کرتیں۔ ملکہ کے انڈے دینے کے بعد نر مکھیاں اپنی طبعی موت مر جاتی ہیں۔